گزشتہ دنوں پاکستان میں ظلم کی ایک ایسی صورت ہمارے سامنے آئی جو صرف ظلم ہی نہیں تھا بلکہ درندگی اور صفاقی کی بدترین مثال تھی. ایسی چیز جس سے ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا واقعہ جس سے انسانیت چیخ اٹھی. ہر شخص جس میں انسانیت کی ہلکی سی بھی رمق ہے چیخ اٹھا اور بے چین ہو گیا. ایسے ہی خون کی ہولی آج تقریباً 4.5 سال پہلے لاہور میں ہماری مساجد میں بھی کھیلی گئی تھی. یہاں کے ایک ٹی وی چینل نے غالباً BBC نے پاکستان کے میں ہونے والے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے. 5 ایسے بدترین واقعات جو گزشتہ چند سالوں میں پاکستان میں رونما ہوئے. ان میں ہماری جو مساجد کا واقعہ تھا لاہور میں ان کا بھی ذکر کیا گیا. تو بہرحال ہمارے اس صدمے کو اور ہم پر کیے گئے ظلم کو نہ ہی حکومت نے تو قابل توجہ سمجھا اور ہمدردی اور افسوس کے قابل سمجھا یا کیا گیا، اور نہ ہی عوام الناس کی اکثریت نے، شاید مولوی کے خوف سے. لیکن ہم احمدی تو انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے ہیں اور انسانیت کو تکلیف میں دیکھ کر ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ تو ہمارے ہم وطن اور پھر شاید تمام ہی مسلمان کہلانے والے تھے جن کے لیے ہمارے دل رحم کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں گزشتہ دنوں ہوا واقعہ. ان کے لیے ہم بے چین ہیں. دل، جیسا کہ میں نے کہا، ہمدردی ہے ہمارے. ان پر ظلم دیکھ کر تو ہم نے بے چین ہونا ہی تھا اور ہوئے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا نہ صرف یہ پاکستانی، ہم میں یہاں بیٹھے ہوئے اکثر کے ہم وطن، بلکہ مسلمان بھی. اور پھر اس واقعے میں بہیمیت کی انتہا کی گئی ہے، کیونکہ اس ظلم کی بھینٹ چڑھنے والوں کی اکثریت جو تھی وہ معصوم بچوں کی تھی. 5, 6, 7 سال کے بچے بھی تھے، 10, 12, 11, 13 سال کے بچے تک تھے عمر کے. ایسے بچے بھی بیچ میں شہید ہوئے جو 5, 6 سال کے تھے، جن کو شاید دہشت گردی اور غیر دہشت گردی کا کچھ علم بھی نہیں تھا. مسلمان اور غیر مسلم کے میں کیا فرق ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا. لیکن بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کی جان لی گئی. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان بچوں کو اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا گیا کہ پاکستان میں فوج سے ان نام نہاد شریعت کے نافذ کرنے والوں نے بدلہ لینا تھا. یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی شریعت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کی صورت میں غیر مسلموں کے بچوں اور عورتوں پر بھی تلوار اٹھانے کی سختی سے ممانعت فرمائی تھی. اس صفاقانہ ظلم پر ہر انسان نے دکھ کا اظہار کیا، چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے. مسلمان کہلانے والوں نے بڑے فخر سے اس بات کا اعلان کیا
کہ ہاں ہم ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 3-4 تنظیمیں اکٹھی ہو کر کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے، اور ہمیں اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی شرافت رکھنے والے انسان نے بھی اس پر دکھ کا اظہار کیا، افسوس کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدیوں کے دل میں تو انسانیت کے لیے درد انتہائی زیادہ ہے۔ ہم تو انسانی ہمدردی کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے ہیں۔ ذرا سی واقعہ ہو جائے تو ہمارے دل پسیج جاتے ہیں۔ مجھے کئی خطوط موصول ہوئے کہ اس واقعے سے سارا دن ہم بے چینی اور تکلیف میں رہے، اور یہ حقیقت ہے۔ میرا اپنا یہ حال تھا کہ سارا دن طبیعت پر بڑا اثر رہا، اور جب اس ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے لیے بدعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور بدبختوں سے جلد ملک کو پاک کرے، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو پاک کرے۔ یہ واقعات دیکھ کر احمدیوں پر ہوئے ظلموں کے زخم بھی تازہ ہوتے ہیں، لیکن ان معصوموں کے لیے بھی شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی حوصلہ دے، صبر دے، اور ان پر رحم فرمائے، ان کا کفیل ہو جن کے ماں باپ بھی ان سے چھن گئے۔ پاکستان کے لیے اور مسلم ممالک کے لیے بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں امن قائم فرمائے، اور حکومتیں بھی اور عوام الناس بھی حقیقی اسلامی قدروں کی پہچان کرنے والے بن سکیں۔